تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان اللہ کان علیا کبیرا۔ ترجمہ: مرد عورتوں کے نگراں ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے، اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ اس آیت میں اولاً تو یہ فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اور ساتھ ہی اس کے دو سبب بیان فرمائے۔ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، جس میں یہ بھی ہے کہ عموماً مردوں کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے اور ان کے فکر میں بہت کچھ نشیب و فراز آتا رہتا ہے، پیش آنے والے حالات کے پھیلاؤ اور گہراؤ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لہٰذا جن گھریلو معاملات میں اختلاف ہو جائے اس میں مردوں کی رائے معتبر ہوگی، اور مرد جو کہیں گے اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ عورتیں مردوں کی فرما برداری کریں۔ دوسرا سبب مردوں کے حاکم ہونے کا یہ بیان فرمایا کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ عورت کا نان نفقہ، روٹی کپڑا مرد کے ذمے ہے، چونکہ وہ خرچ کرتا ہے اس لیے عورت کو پابند رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا وہ عورت بہتر ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، اور حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال کے بارے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے، یعنی ایسے کام نہ کرے جو شوہر کو ناگوار ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی خیر مل گئی: شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جو اپنی جان میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ معلوم ہوا کہ مومن عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ہر طرح سے حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کو بیجا خرچ نہ کرے، اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے، اور اپنی عفت و عصمت کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ان عورتوں کے بارے میں ہدایت دی جن کے مزاج میں نافرمانی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا خوف ہو، یعنی قوی احتمال ہو، ان کو ناصحانہ طور پر سمجھاؤ تاکہ وہ نافرمانی سے باز رہیں۔ اگر وہ نہ مانیں، نافرمانی پر ہی اتر آئیں تو ان کے بستروں میں لیٹنا چھوڑ دو، جو ایک سمجھدار، وفادار، دیندار عورت کے لیے اچھی خاصی سزا ہے۔ اگر یہ طریقہ کار کامیاب نہ ہو تو پھر مار پیٹ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن مار پیٹ میں شرط یہ ہے کہ سخت مار نہ ماری جائے جس سے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا اس طرح کی کوئی اور تکلیف پہنچ جائے۔ اس کے بعد حکم فرمایا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا،
یعنی اگر عورتیں تمہاری فرما برداری کریں تو انہیں تکلیف دینے کا راستہ تلاش نہ کرو، ان پر کوئی زیادتی نہ کرو، ظلم سے پیش نہ آؤ، اور زبانی ڈانٹ ڈپٹ سے بھی پرہیز کرو، اور عملی طور پر کوئی تکلیف نہ دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔